قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وداعیا الی اللہ بإذنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غم زدہ امتوں کے سہارے نبی، روز معاشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مجھن گشا تیری کیا بات ہے۔ روح کونوں مقام پہ نکھار آ گیا، سب کی بے چینیوں کو قرار آ گیا۔ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ محمد اعجاز سیالوی صاحب، شاعر اہل سنت، شاعر اصحاب رسول و آل رسول، سبحان اللہ، عزت ماں محترم جناب حاکم علی حاکم صاحب، اہل سنت کی عظیم الشان بہار، نقیب اہل سنت عزت ماں محترم المقام جناب محمد بابر ہارونی صاحب، ادیب اہل سنت عاشق رسول عزت ماں محترم پروفیسر محمد اقبال عابد صاحب، آج کی یہ ببرکت با عظمت محفل میرے بھائی علامہ محمد صادق شکوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ صاحبزادہ محمد شفیق شکوری صاحب اور ان کے بھائیوں نے اس عظیم الشان محفل میں آپ کو مجھے ہم سب کو دعوت دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کی اس میں خود شان بیان کی۔ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں، جتنے میرے نبی کی عظمتیں ہیں ان کا دعویٰ میرے نبی نے نہیں کیا، ان عظمتوں کا دعویٰ خود رب جلیل نے کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَطَائِيًا إِلَى اللَّهِ، میرے محبوب کی آگے بھی شانیں بیان کی ہیں، پیچھے بھی بیان کی ہیں، جو میں آج کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ توجہ فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَطَائِيًا إِلَى اللَّهِ، میرا محبوب کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والا ہے، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، وَالسِّرَاجًا مُنِيرًا، اللہ پاک نے انہیں یہ شان عزت اور عظمت عطا کی ہے کہ وہ چمکتے دمکتے سراج ہیں۔ سراج کے کئی معنی ہے، میں انہیں سب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں آج کے حوالے سے کہ داعی الی اللہ کا مقام کیا ہے۔ داعی الی اللہ، اللہ کی طرف جو بلانے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا بِإِذْنِهِ، میرے اذن سے۔ تو جو داعی الی اللہ بن جاتا ہے، ساری پاوریں اللہ اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، داعی الی اللہ جتنے ہوں گے، اللہ رب العزت خالق کائنات، پروردگار عالم، خلاق کائنات، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سارے کے سارے سامان اس کی طرف، رخ سب کا اس کی طرف ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اللہ کے اذن سے بلا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا نمائندہ کہیں پھنس جائے اور پھر لوگ کہیں کہ یہ کیسا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ کہیں جب یہ ایسا ہے تو جس کی طرف بلا رہا ہے وہ کیسا ہے۔ داعی اللہ کو یہ شرف حاصل ہے
اگر کفر کہے کہ چاند 2 ٹکڑے کر دے، داعی اللہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں کر کچھ نہیں سکتا، انگلی کا اشارہ بعد میں اٹھے گا، چاند 2 ٹکڑے پہلے ہو جائے گا۔ مالک کیوں؟ فرمایا داعی اللہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جناب والا وہ پتھر پڑا ہے اسے اپنی طرف بلائیے، میرے آقا فرماتے ہیں اکرمہ سے، اکرمہ میں تو اس پتھر کو نہیں بلاتا۔ اکرمہ پہلے تو خوش ہو گئے کہ سرکار بلا نہیں رہے۔ میرے آقا نے جب اگلی بات کی تو حضور نے فرمایا جاؤ اس پتھر سے کہو کہ تجھے محمد بلا رہے ہیں۔ اگر میں بلاؤں گا تو تم کہے گا شاید کوئی جادو پڑا، کوئی منتر پڑا ہے، تیرا باپ یہی کہتا رہا ہے۔ ہمارا نام ہی ساری کائنات کے سامنے کافی ہے۔ جو پتھر سے جب کہو گے نا تجھے مصطفیٰ بلا رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں محمد اللہ کے رسول ہوں۔ اب مجھے بتائیے میاں چنو کے پتھر کچھ سنتے ہیں؟ بولو بھائی۔ تو حضور نے تو فرمایا اس پتھر سے کہو کہ تجھے محمد بلا رہے ہیں۔ جا کون رہا ہے؟ اکرمہ، ابھی کلمہ نہیں پڑا، کافر ہے۔ میرے رسول نے کافر کو کہا جا تو پتھر سے کہے۔ جب اکرمہ آیا اس نے کہا یا حاضرو، اے پتھر، یدعو کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ اب پتھروں کے کان نہیں ہوتے، پر جب مصطفیٰ بلائے، اللہ کی عزت کی قسم، خالق کی کائنات کان اس لیے عطا کر رہا ہے کہ عام نہیں بلا رہا، داعین اللہ بلا رہا ہے۔ یتحرک الحجر، پتھر پہ فجر طاری ہو گیا۔ وہ اب تک تو کبھی نہیں ہلا تھا، آج کیوں ہلا؟ اب آج تیرے اندر، تیرے وجود میں یہ کیسی کیفیت طاری ہو گئی؟ تو پتھر نے کہا آج تک کسی نے بلایا بھی تو نہیں ہے نا، بلانے والا جو آ گیا ہے تو پھر پتھر بھی وجد میں آ گیا۔ جب اس نے کہا کہ تجھے رسول بلا رہے ہیں، پتھر میں جان نہیں پر وجدانی کیفیت، روح آ گئی۔ لوگوں کو یہی غلط فہمی ہے کہ شاید جسم میں روح ہو تو زندگی ہوتی ہے، روح نکل جائے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پاگلو، روح جناب والا زندگی روح کی محتاج کی محتاج ہے۔ میرا آقا جہاں سے گزرتا ہے پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، جہاں سے گزرتا ہے درخت سلام کہتے ہیں، جہاں سے گزرتا ہے روڑے سلام کہتے ہیں، پتھر جناب والا پہاڑ حرکت میں آ جاتے ہیں، مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ارے جن میں زندگی کا تصور ہی نہیں، قرب مصطفیٰ مل جائے تو زندگی مل جاتی ہے۔ تو پتہ چلا جو محمد پتھروں کو نہیں مرنے دیتا وہ غلاموں کو کیسے مرنے دے گا؟ پتھر کے کان نہیں پر سن لیا، پتھر میں جان نہیں پر حرکت میں آ گیا، اب پتھر کے قدم نہیں پر چل رہا ہے، اور پتھر کی آنکھیں بھی نہیں ہیں لیکن سیدھا تیرے مصطفیٰ کی طرف چل رہا ہے۔ حضور کے سامنے آ کے رک جاتا ہے تو پتا چلا میرے نبی کی نگاہ کرم پڑ جائے نا جی تو پھر آنکھیں بھی خود دے دیتے ہیں، زندگی بھی خود دے دیتے ہیں، قدم بھی خود دے دیتے ہیں، جناب والا کان بھی، سماعت کی قوت بھی خود عطا کر دیتے ہیں۔ یہ مت تصور کیا کرو کہ کوئی تیرے مصطفیٰ پہ دولت کی وجہ سے جاتا ہے، ارے دولت کی وجہ سے نہیں جاتا، محمد کی رحمت کی وجہ سے جاتا ہے، اور وہی جاتا ہے جسے سرکار بلاتے ہیں۔ اب پتھر ہے، زبان نہیں ہے۔ اکرمہ نے کہا اب کلمہ پڑھے تو پتھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتا ہے۔ اس نے کہا جناب اب یہ اپنی جگہ پہ چلا جائے، تو حضور نے فرمایا اذهب الى مکانک، اپنی مکان کی طرف لوٹ جاؤ، اسی طرح پچھلے قدم جیسے آیا تھا واپس پلٹا۔ مالک یہ قدرتیں، یہ کمالات، یہ کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جو بھی داعی اللہ بنے گا مصطفیٰ کے جوڑوں کا صدقہ اسے یہی پاور عطا کروں گا۔
یہ اولیاء کاملین جنہوں نے ہندوستان میں دین پھیلایا، پوری دنیا میں جناب والا دین کی شمع کو روشن کیا، ان کے پاس یہ پاوریں، کسی نے جو مانگا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم دے نہیں سکتے۔ ارے بھائی لوگ مانگتے گئے، محمد عربی تاجدار مدینہ کے غلام دیتے گئے اور اعلان ہوتا گیا، گر چاہیں اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ لو جی آخری بات، حضرت خواجہ غلام حسن سواق شریف والے آپ کی خدمت میں آپ عبادت فرما رہے تھے، باہر جنگل میں تشریف فرما تھے، وہاں سے ایک سکھ گزرا، تو جب سکھ گزرا نا تو اس نے پوچھا بابا میں نے کروڑ جانا ہے، اور حضرت اس کیفیت میں نہیں تھے، کسی اور کیفیت میں جلوہ فروز تھے، فرمایا بیلیا کروڑ جانا ہی کہ توڑ جانا ہی؟ اس نے کہا بابا مجھے اور کسی کا پتہ نہیں، میں نے تو کروڑ جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ سیدھا راستہ کروڑ جاتا ہے۔ جاتے جاتے مقدر اچھا ہو، واپس پلٹا، یار بابا جی نے بات کی ہے، میں نے تو اس کی طرف توجہ نہیں کی، پوچھ دو نہیں، کروڑ تو سنتے ہیں، توڑ تو آج تک سنا ہی نہیں، چلو توڑ ہی پوچھ لیتے ہیں۔ واپس آیا، اس نے کہا حضرت میں بھول گیا تھا، کروڑ نہیں میں توڑ بجنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا وضو ہے؟ تو کہا دی ہندو اور سکھوں کا کیا وضو؟ آپ نے وضو کرایا، اپنے پاس مصلی پہ کھڑا کیا، تو آپ نے فرمایا بس آنکھیں بند کر لے، میں درود مکمل کروں گا، تو کھول دینا، آنکھیں کھول دینا، تیری مرضی کروڑ جائے یا تیری مرضی توڑ جائے۔ جب آنکھیں کھولی تو سامنے گنبد خضرا تھا، فرمایا بھائی کروڑ اس طرف ہے، توڑ اس طرف ہے۔ جناب والا دنیا کے راہ بتانے والے وہ کروڑ کا راستہ بتائیں گے اور محمد کے غلام توڑ کا راستہ بنائیں گے۔ سرکار کی آپ پہ کیس ہو گئے کہ جناب غلام حسن سواق والا جو ہے یہ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھاتا ہے، فلاں کو بھی پڑھایا، فلاں کو بھی پڑھایا، فلاں کو بھی پڑھایا۔ ان کے جو گورا ساتھ ہیں نا، انہوں نے اس وقت جج تھا، انگریز جج تھا، عدالت میں کیس چلا گیا، حضرت صاحب کو بلا لیا، جتنے گواہ تھے 15-20 وہ بھی آ گئے۔ تو جج صاحب نے کہا غلام حسن آپ کا نام ہے؟ صحیح میرا نام۔ وہ سنا کہ ابھی تو لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھاتا ہے۔ صحیح نہیں، تیرے خلاف 15-20 گواہ ہیں۔ آپ نے فرمایا صحیح، ذرا انہوں کو سر لو تو صحیح، کتنے گواہ؟ وہ لین میں کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ گواہ ہے۔ اچھا جج صاحب اگر اجازت ہو تو میں ذرا ان سے پوچھ لوں ایک بات؟ کہا جی پوچھ لیں۔ اب توجہ کریں، خواجہ صاحب پہلے سے پوچھتے ہیں وہ تے کو میں آکے کلمہ پڑھ؟ وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرے کی طرف کیا تینوں میں آکے، وہ تینوں میں آکے، وہ تینوں میں آکے۔ جب تک 15 آدمیوں کی جس طرف انگلی اٹھتی گئی وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھتے گئے۔ تو جس وقت آپ کا رخ ادھر ہونے لگا نا جج کی طرف، وہ کرسی چھوڑ کے بھاگ گیا، فرمایا تم ٹھہر جا میں آنا تو پتہ چل جاوے تینوں بھی میں نہیں سیکھے نا مدنی والا پہ کلمہ پڑھتا ہے۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، ارے پلٹ دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، جو داعی اللہ بن جاتا ہے اللہ پاوریں اسی کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی میری ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین ثم آمین، باخر دعوانا الحمدللہ۔